السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم خواتین و حضرات، جہیز کے حرام ہونے کی جو 8ویں وجہ آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی وہ ہے فتنہ. جہیز کی وجہ سے جہیز خود بذات خود جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو کئی دوسرے فتنے اس معاشرے میں جنم لے رہے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حرام سے بھی کوئی زیادہ بڑا لفظ اگر اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تو شاید آپ گواہی دیں کہ یقیناً ہونا چاہیے. عزیزان محترم، جہیز کے پیدا کیے ہوئے فتنوں کا اگر کوئی ایک یا دو فتنے ہوتے تو تذکرہ ہوتا ہے. یہاں تو کئی فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فتنے کے بارے میں قرآن میں ایک نہیں دو جگہ فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، اور ایک جگہ فرمایا کہ الفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ جو ہے یہ ایک اتنا بڑا فساد ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. اگر جہیز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے آج غربت و افلاس کا فتنہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو ایک باپ جو 2-3 بیٹیوں کا باپ ہے وہ پوری عمر اپنی صرف اور صرف جہیز بچیوں کی شادیوں کے لیے کمانے میں گزار دیتا ہے، قرض لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، وظیفہ بیچتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ، یہ تمام اخلاقی برائیاں جو بڑھ رہی ہیں، یہ اس کا جو واحد سبب ہے وہ ہے جہیز یا شادی. یہ فتنہ ہے. پھر آپ اگر آپ شہر میں رہنے والے ہیں تو اپنے شہر سے کچھ باہر نکل کر گاؤں اور اضلاع میں اگر آپ صورتحال جا کر دیکھیں گے، غریب شہر کے اندر ہی پرانے بستیوں میں جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر بیٹی یا بہن کی شادی کے لیے سود پر پیسہ نہ لیا جاتا ہو. اور بدقسمتی سے لینے والے بھی مسلمان اور یہ سود وصول کرنے والے بھی مسلمان، جو پہلی تاریخ کو سود وصول کرنے کے لیے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کا ظلم و ستم کر کے اپنا سود وصول کرتے ہیں. ایسے لاکھوں آپ کو گھر ملیں گے جہاں پر بچے کپڑے ان کو میسر نہیں، ان کو ایک چڈی اور بنین میسر نہیں، جو اسکول نہیں جاتے، جو ذرا سے 10-12 سال کی عمر میں آنے کے بعد وہ سیدھے ورک شاپ اور کارخانوں میں اور دکانوں میں کام کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان گھروں کے اندر بچوں کی فیس، اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں، پہلی تاریخ کو سود دینے کے لیے پیسہ ان کے لیے تو ان کے پاس تیار رہنا پڑتا ہے. ایسے بے شمار گھر ہیں. آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے، چاہے وہ آٹو چلانے والے ہوں، چاہے وہ NRIs ہوں، چاہے وہ بڑے انجینئر ہوں. ہر آدمی اپنے اپنے معیار سے جتنی کمائی کر رہا ہے وہ پوری کی پوری کمائی لٹانے پر مجبور ہے. پوری سوسائٹی، ویسے بھی مسلمان معاشرہ پورا کا پورا لو کلاس پروفیشنز میں، اور بلکہ ساچر کمیٹی کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں تو 85% آپ کی مسلم آبادی سطح غربت سے نیچے ہے. پاورٹی لائن کو یوں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ 5,000 روپیے سالانہ آمدنی، یعنی کہ آپ کی 85% آبادی وہ ہے جنہوں نے سال میں 5,000 روپے سے زیادہ کی شکل نہیں دیکھی. اب جو مشکل سے 5% لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جو NRI ہو گئے ہیں، جو امریکہ چلے گئے ہیں یا وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے 85 اور 90% لوگوں پر یہ اثر پڑا ہے کہ وہ پورا کا پورا اس ماڈل کو فالو کرنے کی مجبوری کی وجہ سے پورا غربت و افلاس کا شکار ہے. ایک آدمی جو معمولی آٹو چلاتا ہے وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے قرض لیتا ہے اور سود 4 سال ادا کرتا ہے. اس کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایک بہن کی شادی کرنے میں ایک آدمی مالی طور پر کتنا پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہی مرد شادی کرتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی بہن کی شادی کے لیے کتنی تکلیف اٹھا چکا ہے. وہ آگے ایک اور مرد جو کسی عورت کا بھائی ہے اس کو اسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. اس طرح ہم لوگوں نے سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر ہم ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور ہی رہیں گے، اگر ہم مزدور ہیں تو مزدور ہی رہیں گے، اگر ہم ٹھیلا چلانے والے ہیں تو ٹھیلا چلانے والے رہیں گے. ہم لوگ نہیں ترقی کریں گے. عزیزان محترم، اس جہیز نے زنا کے فتنے کو بڑھا دیا ہے. آج شہروں کے اندر برقع پوش خواتین ہوں چاہے بغیر برقعے کے ہوں، آپ جا کے استراحے دیکھ لیجئے، آپ ڈھابے دیکھ لیجئے، شہر میں واقع بڑے بڑے فرنیچ فلیٹس دیکھ لیجئے. جس تیزی کے ساتھ زنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ تعلیم کے نام پر لڑکیاں گھروں سے باہر نکل رہی ہیں،
جس تیزی کے ساتھ مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، جس تیزی کے ساتھ آج ابورشن ریٹ ہر محلے میں میٹرنٹی ہومز میں جا کر پتہ کیجئے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ مسلمان لڑکیاں آج آپ کی غیر قوموں کے پاس، چاہے ان کے گھروں میں نوکری کرنا ہو، چاہے ان کے شو رومز میں کام کرنا ہو، کیونکہ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ آج کا مرد اتنا بھکاری ہو چکا ہے کہ لڑکی چاہے جتنی قابل ہو وہ بغیر جہیز لیے شادی نہیں کر سکتا، اور یہ گوارا ہے آج کے لڑکوں کو کہ حرام کھائیں، جہیز کھائیں، چاہے اس کے لیے امت کی لڑکیاں ہندوؤں سے شادی پر مجبور ہوں، زنا پر مجبور ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیے تو صحیح ان کی دین سے محبت کا ثبوت کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ نے کہہ دیا ہے کہ بغیر جہیز کے شادی نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، چاہے امت کی ہزاروں بیٹیاں تباہ ہو جائیں۔ ایسے جتنے فتنے ہیں، یہ تو فتنے، ہر فتنہ اپنی جگہ ایک فتنہ ہے، لیکن میں ایک اہم ترین فتنے کی طرف آپ کا ذہن، آپ کی فکر کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ ہے وراثت کا فتنہ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں یا دوسری عبادت کے بارے میں کہیں حدود اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن وراثت کی تقسیم کو فرمایا کہ تلک حدود اللہ، کہ دیکھو یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جس نے اللہ کے حدوں کو توڑا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے والا ہے۔ اور وراثت کے جو احکام شروع ہوتے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں یوصیکم اللہ، کہ دیکھو اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وصیت اس آخری اہم ترین نصیحت کو کہتے ہیں جو آخری نصیحت ہوتی ہے۔ جیسے آپ باتوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، دیکھو میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، وصیت اسی چیز کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کے لیے وصیت استعمال کیا ہے۔ اور وراثت کی تقسیم کا آج معاملہ مکمل درہم برہم ہو چکا ہے، اس لیے یہ امت مالی طور پر، اخلاقی طور پر مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان میراثا قسم فی الجاہلیہ فہو علی قسمۃ الجاہلیہ، کہ جو میراث جاہلیت کے طریقے پر تقسیم ہوئی، وہ جو میراث جاہلیت میں تقسیم ہوئی وہ جہالیت پر تقسیم ہوئی۔ مطلب یہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے میراث کو مقرر کیا ہے، اگر ویسا نہ تقسیم کرو گے تو یہ تم نے جاہلیت کے طریقے کو اپنایا، اور یہ اللہ کے حدوں کو توڑنا ہے۔ وراثت میں غفلت اللہ کے حدوں کو توڑنے کے برابر ہے۔ اب آئیے جہیز کا وراثت سے تعلق کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندو دھرم میں چونکہ عورت کو میراث نہیں دی جاتی، عورت کو باپ کی جائیداد کا حقدار قرار نہیں دیا جاتا، اس لیے اس کو شادی کے وقت جو کچھ دینا ہے باپ اسی وقت دے دیتا ہے۔ یہ چیز ہندو دھرم کے لیے جائز ہے، لیکن اسلام نے عورت کو صرف باپ کی نہیں بلکہ بیٹے اور شوہر اور بھائی کی بھی وراثت کا حقدار قرار دیا ہے۔ میراث صرف باپ کے مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے اس کو میراث کہتے ہیں، لیکن آج کل لوگوں نے، یہود و نصارہ نے جس طریقے سے اپنی کتابوں کے احکام کو الٹ دیے تھے، ویسے مسلمانوں نے آج میراث کی تاریخ الٹ کر زندگی میں باپ سے میراث مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میراث تو دینی ہی پڑتی لہٰذا جوڑے جہیز کے وقت دے دو۔ یاد رکھیے میراث صرف باپ کے مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے صرف اسی کو میراث کہتے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ ایک گھرانہ لیجئے جہاں پر ایک باپ کے 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور میں اس سے پہلے کہ یہ آپ کے سامنے مثال رکھوں، پہلے دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 دروازے رکھے جس میں سے 9 دروازے تجارت کرنے والے کے لیے۔ تجارت کرنے والا آدمی ذہنی طور پر براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، ڈیسیشن میکرز میں ہوتا ہے، انیشیٹو لینے والوں لوگوں میں ہوتا ہے۔ ملازم پیشہ آدمی وہ محدود ذہن کا ہوتا ہے، اس کا طبقہ محدود ہوتا ہے، اس کا ذہن محدود ہوتا ہے۔ اور پھر جو تاجر ہوتا ہے وہ کئی دوسرے بھائیوں کا روزگار پیدا کرتا ہے، کئی دوسرے گھروں کی روٹی پیدا کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے، اور تجارت سے انڈسٹری بنتی ہے، تجارت سے بینکنگ بنتی ہے، تجارت سے ہزاروں کا آج ساری دنیا میں اگر اسرائیل مٹھی بھر ہونے کے باوجود ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجارت میں ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تاجر بنانے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ ایک مثال کے طور پر باپ ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی کو آج حیدرآباد یا لکھنؤ یا بامبے جیسے شہر میں کم سے کم 10 سے 15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، کراچی میں 25 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر 2 بیٹیوں کے لیے وہ 15 لاکھ کے حساب سے 30 لاکھ خرچ کرتا ہے
تو وراثت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا حق نصف ہے. مطلب یہ کہ اگر عورت کو 33,000 ملتا ہے 1 لاکھ میں سے تو ایک بھائی کو 66,000 ملنا ہے. اگر ایک باپ نے 2 بیٹیوں کو 15 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو دونوں اب باقی کے بیٹوں کو ان کے حساب سے کم 40 لاکھ روپے، یعنی کہ 1,20 کروڑ روپے بیٹوں کا حق ہے. کیا باپ دے سکتا ہے؟ باپ بیٹوں کو وراثت میں خرچ دیتا ہے کہ وہ خرچ چکاتے رہیں. اور اس وراثت کے حکم کی سب سے بڑی دشمن عورت ہوتی ہے. اس لڑکی کی ماں جو اپنے بیٹوں کی دشمن ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی کے اپنے مرد کی کمائی، اپنے شوہر کی کمائی، اپنے بیٹوں کی کمائی پوری بیٹیوں اور دامادوں کی جھولی میں ڈال دیتی ہے، پوری ان کے لیے صرف کر دیتی ہے، اور بیٹے اور اس کے بچوں کو بے روزگار رکھتی ہے. آپ کہتے ہیں ہماری قوم میں IAS نہیں ہے، IPS نہیں ہے، اچھے کمشنر نہیں ہے، اچھے صحافی نہیں ہے. ان اچھے IAS پیدا کرنے کے لیے، ان صحافیوں کو پیدا کرنے کے لیے بڑے اسکول کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن گھر کی جو ان لڑکیوں کی ماں ہے وہ پورا اپنے شوہر کی کمائی نہیں چھوڑ کر، بڑے بیٹے کی کمائی نہیں چھوڑ کر پوری کی پوری بیٹی اور داماد کے جھونک دیتی ہے، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ دشمنی یہ کرتی ہے کہ اس کے بیٹے نہ ان کے بچے پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ کبھی خوشحال رکھ سکتے ہیں. یہ سماج عورت کا دشمن سماج ہے. ایک عورت کو معلوم ہے کتنا مشکل ہے اس کے ماں باپ کے لیے. اس عورت میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آنے والی لڑکی کو میں ایسی مدد کروں گی کہ اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہ عورت اپنی تمام تکلیفوں کا بدلہ ایک آنے والی عورت سے لیتی ہے. تو عزیزان محترم، اب آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ نے وراثت کے حکم کو حدود اللہ کہا ہے، ان حدوں کو توڑ کر پوری کی پوری وراثت یا مال لڑکیوں اور داماد، اور لڑکی بھی نہیں لے کے جا رہی ہے، شادی خانے والے لے جا رہے ہیں، لڑکی کے رشتہ داروں کے نام کے اوپر معیاری شادیوں کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، باورچی کھا رہے ہیں، پھول والے کھا رہے ہیں، مٹھائیاں والے کھا رہے ہیں. یہ تمام کا تمام چونکہ حرام، جائز کامدنی کو ناجائز کام میں خرچ کرنا اسراف، اور اسراف حرام ہے، اور یہ پورا حرام خرچ ہو رہا ہے. تو اس کا سوسائٹی میں کوئی فائدہ، اگر ایسا ہوتا کہ داماد نے نکاح سنت کے مطابق کیا اور مال مستار لے لیا سسرے سے، کچھ کاروبار کیا، ترقی کری، تو اس میں قوم آگے بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن وہ تو مال نہ داماد کھا رہا ہے نہ سالوں کے لیے بچ رہا ہے. تو بہرحال مختصر یہ جانے محترم کہ جہیز نے اس معاشرے میں زنا کے فتنے، وراثت کے فتنے، ابورشنز کے فتنے، غیر اخلاقی ذریعہ آمدنی پیدا کرنے کے فتنے، سود کے فتنے، ایسے کئی فتنے پیدا کر دیے ہیں. اور ان تمام فتنوں کا واحد ذمہ دار طبقہ وہ ہے جو 5% مشکل سے ہے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ اپنی خوشی سے خرچ کر رہا ہے، اور یہ خوشی سے کرنے والے اصل مجرم ہیں، اور اپنے خاندان کے، اپنے محلے کے تمام لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑے کر رہا ہے. ہر شخص کے دل میں حسرت اور آرزو پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.